بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ کیوں نہیں بھائی، نواب نے انتہائی شفقت سے کہا، تم نے اپنا کام نہایت عمدگی سے کیا اور عظیم مرحوم سربراہ کی بیوہ کو شبہ تک نہیں ہونے دیا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں تو تمہارا کتنا روپیہ باقی ہے؟ 2 لاکھ، نصیر نے جھک کر نہایت خاکساری سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رقم لائی جائے۔ نواب نے کن کٹے سیاہ فام کو اشارہ کیا۔ وہ احتراماً جھکا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور نصیر بیگ کی کن پٹی پر پڑا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کی اینک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق اس ضرب سے اس کو کئی دن تک کے لیے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اوندھے منہ گرتے ہی ناقابل یقین پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جب وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 دھاری چمکیلا خنجر تھا، جسے اس نے نوک کی طرف سے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان سے پکڑا ہوا تھا۔ میری طرف مت بڑھنا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اور ایک ٹک کن کٹے کو گھورتے ہوئے سانپ کی طرح پھنکارا۔ دفعتاً نصیر بیگ کے ہاتھوں نے عجیب و غریب انداز میں جھٹکا کھایا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے خنجر اس رفتار سے اس کے ہاتھ سے نکل کر کنکٹے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ بس لمبی سی چمکیلی لکیر کی طرح دکھائی دیا۔ کنکٹے نے ایک بار بھی پلک نہیں جھپکائی۔ وہ صرف معمولی سا خم کھا کر خنجر کی لپک سے زیادہ پھرتی کے ساتھ ایک طرف کو ہوا، اور خنجر اس کے قریب سے گزر کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی نوک سے پلستر دیوار سے جھڑ گیا۔ نصیر بیگ اب ایک کونے میں پھنس چکا تھا۔ اینک کے بغیر اس کی آنکھیں کچھ بڑی بڑی اور ابھری ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ اسے روکو نواب شرافت علی، نصیر بیگ چلایا۔ اس کی نظریں بدستور کن کٹے پر جمی ہوئی تھیں، گو کہ مخاطب اس نے نواب کو کیا تھا۔ ہم ابھی عزیزہ کو بتا رہے تھے نا، نواب کی نہایت پرسکون آواز ابھری۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اب بھی اسی طرح کرسی پر نیم دراز تھا کہ اب ہم ہر کام نہایت ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور اب ہم اپنی کارروائیوں کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ تو جانے شرافت، ہم تمہیں یعنی ایک چلتے پھرتے ثبوت کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ خود ہی انصاف کرو اور بتاؤ۔ تم نے اپنے اس دوست کو بھی نہیں بخشا جس کے گھر کا تم نے نمک کھایا تھا، اور جس نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے گویا اپنی شہ رگ تمہارے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تو ہم کون سا تمہارے ماں جائے ہیں جو کل کو تم ہمیں بخش دو گے؟ عین اسی لمحے نصیر بیگ نے ہوا میں کلا بازی کھا کر کنکٹے کے سینے پر فلائنگ کک ماری، مگر یہ فلائنگ کک گویا ایک سیاہ چٹان پر پڑی تھی جو دھیرے دھیرے آگے کو کھسک رہی تھی۔ نصیر بیگ جب سنبھل کر اٹھا تو اسے سیدھا ہونے کی مہلت نہیں ملی۔ کنکٹے نے اس کی کھوپڑی پر گھونسا رسید کیا تو نصیر کی ٹانگیں مشینی انداز میں مڑ گئیں، اور دوسرے ہی لمحے وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ادھر ادھر کو جھولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ قالین پر ڈھیر ہوتا، کنکٹے نے نہایت پھرتی سے اپنے لباس کے کسی حصے سے ریشم کی انتہائی پتلی مگر انتہائی مضبوط ڈوری کا ایک ٹکڑا نکالا، اور نصیر بیگ کی گردن میں پھندا ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ چند ہی لمحوں بعد ڈوری کا پھندا اتنا سخت ہو گیا کہ وہ گردن کی کھال اور عضلات میں دھس کر تقریباً غائب ہو گئی۔ نصیر بیگ کی نہ صرف گردن کی رگیں خوفناک حد تک پھول گئیں، بلکہ اس کی پیشانی پر بھی رگیں ابھر آئیں، آنکھیں ابل پڑیں۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے زخمی پرندے کی طرح پھڑکا، پھر اس کے بازو ڈھیلے ہو کر اس کے پہلو میں جھول گئے، اور سر بھی ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ کنکٹے نے نہایت آہستگی سے اسے قالین پر لٹا دیا، اور ڈوری اس کی گردن ہی میں پیوست چھوڑ کر مودبانہ انداز میں نواب کی کرسی کے قریب یوں آ کھڑا ہوا، گویا بہت دیر سے یوں ہی کھڑا تھا اور اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی تھی۔ برکت بیگ کو بلاؤ، نواب نے اسے حکم دیا۔ وہ دروازے تک گیا اور ایک پٹ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانک کر دھیمی آواز میں کچھ کہا اور واپس آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہی شخص دروازہ کھول کر اندر آیا جسے میں نے دروازے کے قریب سٹول پر بیٹھے دیکھا تھا۔ رائفل اب اس نے کندھے سے لٹکا رکھی تھی۔ برکت، یہ مال پارسل کرنا ہے، نواب نے نصیر بیگ کی طرف اشارہ کیا، اس کے اپنے ہی گھر کے ایڈریس پر۔ آثار ایسے ہی نظر آنے چاہیے
جیسے تنظیم کے کسی رکن کو علم ہو گیا تھا کہ مخبری اس نے کی ہے اور اسی رکن نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ سمجھ گئے نا؟ برکت بیگ نے اسپاق میں سر ہلایا اور لاش کندھے پر اٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کام یوں ہوتے ہیں، نواب میری طرف متوجہ ہو کر سمجھانے والے انداز میں بولا، صبر و سکون اور صفائی سے۔ ارباب جیسے جذباتی اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، خصوصاً جب کہ وہ بڑے بڑے معاملوں میں ہاتھ ڈالنے لگیں۔ اپنی دانست میں وہ میری روح کو چرکے لگانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا، لیکن یہ اس کی آخری بات مجھے بالکل صحیح معلوم ہوئی تھی۔ جو کام ارباب 30 آدمیوں کا گروہ بنا کر نہیں کر سکا تھا، اسے وہ اکیلا کر سکتا تھا، بشرط یہ کہ وہ صبر و سکون سے کام لیتا، اور جتنی توانائی اس نے 30 آدمیوں کی تربیت دینے میں صرف کی تھی، اتنی توانائی صرف اپنے آپ کو تربیت دینے میں صرف کرتا۔ زندگی کے اہم ترین معاملات میں کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ان معاملات میں صرف اپنی ہی ذات کو مشیر، اپنا شریک کار اور اپنا محافظ بناتے ہیں۔ اشاروں پر چلنے والے وفادار غلام صرف انہی کو میسر آتے ہیں جو نواب شرافت کی طرح پشت در پشت حکمرانی کرتے آئے ہوں، اور زمین کے سینے میں جن کی جڑیں بہت گہری ہوں، جن کے پاس ہر طرح کے انسانوں کو خریدنے کے لیے بے اندازہ دولت ہو۔ یہ باتیں صحیح طور پر مجھے گزشتہ 1 آدھ گھنٹے ہی میں سمجھ آئی تھیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم مجھ پر اب کون سا نیا ستم ڈھانا چاہتے ہو، میں نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ او، نواب نے آنکھیں سکیڑ کر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اب تو تمہارا انداز گفتگو اور طور طریقے واقعی بہت بدل گئے ہیں۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے، تم ایک نرم و نازک، شرمیلی اور ڈر پوک گڑیا سی ہوا کرتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمہارے اندر بہت پختگی اور بے خوفی آ گئی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی ذات کی تبدیلیوں پر تبصرہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بوڑھے ریچھ، میں نے نفرت سے کہا، میں نے کچھ پوچھا تھا۔ ہائے ہائے، نواب نے مستعصفانہ انداز میں سر ہلایا۔ تجربات و حوادث نے ہم میں کتنی قوت برداشت پیدا کر دی ہے۔ پہلے ہم ایسے انداز تخاطب پر لوگوں کی زبانیں کھنچوا دیا کرتے تھے۔ ویسے تم اگر ہمیں صرف ریچھ کہہ لو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بوڑھے ہم ابھی نہیں ہوئے، ویسے کہ ویسے ہیں، جیسا تم دیکھ چکی ہو۔ باقی جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے تو بے فکر رہو، تم پر کوئی ستم وتم نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے بھی ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا وہ تمہاری سرکشی اور ناشکرے پن کی وجہ سے ہوا، اور اب جو کچھ ہوا وہ محض ارباب کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم تو صرف اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے لپیٹ میں آئی ہو۔ اگر کسی اور حیثیت سے ملی ہوتی تو شاید ہم ماضی کی تمام تر ناگواری کے باوجود تمہیں معاف کر دیتے۔ اب بھی ہم تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، بس تمہاری بنیاد پر ہم نے ایک چھوٹا سا سودا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے تاجر نے آج رات آنا تھا، مگر کچھ دیر پہلے اس کا پیغام آیا تھا کہ وہ اب نہیں آ سکے گا، صبح آئے گا۔ وہ بھی ظالم ہمارے ہی پائے کا تاجر ہے۔ ٹھیک ہے نواب شرافت علی، میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ تمہارا وقت ہے، جو جی چاہے کرو اور جو جی چاہے کہو۔ اگر آج تم دوبارہ میرے نشیمن پر بجلی بن کر نہ ٹوٹے ہوتے تو شاید میں بھی تمہیں معاف کر دیتی، رفتہ رفتہ وہ اذیتیں فراموش کر دیتی جو تم نے کبھی مجھے پہنچائی تھیں۔ میں اپنا اور تمہارا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتی ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس وقت شاید تم نے مجھے اس طرح برباد نہیں کیا تھا جس طرح اب اجاڑا ہے۔ تمہاری یہ مکروہ مسکراہٹ ایک گھاؤ کی طرح میرے دل پر نقش ہے، اور آج میں عہد کر رہی ہوں کہ اگر زندگی نے مجھے مہلت دی تو تم دیکھو گے، اور یہ دنیا بھی، کہ عورت اگر انتقام لینے پر اتر آئے تو ایسی مثالیں چھوڑ جاتی ہے جنہیں صدیوں تک دہرایا جاتا ہے۔ لہٰذا نواب کہہ رہا تھا، فی الحال اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم آج رات آرام کرو، صبح جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تمہیں اتنی ملائمت سے باتیں کرتے دیکھ کر واقعی یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی نواب شرافت علی ہو، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، بالکل اسی طرح جیسے ہم یقین نہیں کر پا رہے کہ تم وہی عزیزہ ہو۔ اس نے فوراً کہا، دراصل وقت کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں، کسی میں تیزی سے اور کسی میں آہستگی سے۔ ہم نے گزشتہ 3 سال سے دوسرے تجربات کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ یہ بھی حاصل کیا ہے کہ انسان جس چیز کو دولت کے بل پر حاصل نہ کر سکے، مکاری سے نہ جیت سکے اور طاقت سے بھی حاصل نہ کر سکے،
اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، اس سے بالکل لا تعلق ہو جانا چاہیے، ورنہ انسان کے لیے بے شمار مشکلات اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ تجربہ تمہیں بہت تاخیر سے ہوا ہے کالے لنگور، میں نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ تو نے اپنے لیے ان گنت مصیبتوں کے بیج بو لیے ہیں۔ آج نہ سہی، کل نہ سہی، پرسوں بہرحال وہ وقت ضرور آئے گا جب تیرے بوئے ہوئے بیجوں سے تیرے لیے مصائب کا ایک جنگل اگائے گا اور تو اسی میں بھٹک بھٹک کر عبرت کی موت مر جائے گا۔ جاؤ اب کھانے کے کمرے میں جا کر کچھ کھا پی لو، اس کے بعد خادمہ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے گی، اور خدارا دیکھو کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا، میرا یہاں کا عملہ کچھ زیادہ مستعد ہے۔ آدمی کی گردن پہلے توڑتا ہے، اجازت بعد میں طلب کرتا ہے، نواب نے بڑے سرسری لہجے میں کہا اور کنکٹے کو اشارہ کیا۔ وہ میری رہنمائی کے لیے آگے بڑھا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے بھی تمہارے پاس پہنچا دیا جائے گا، نواب نے جواب دیا۔ اگر تم اتنی ہی نرم خوئی کا اظہار کرنے پر تلے ہوئے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میری بچی راستے میں مجھ سے بچھڑ گئی ہے۔ میں نے اسے سارا واقعہ بتایا اور آخر میں اس سے کہا کہ مجھے اپنی بچی واپس چاہیے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، نواب نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر وہ دونوں یا صرف بچی ہی زندہ پولیس کو ہاتھ آ گئی تو تمہیں مل جائے گی، اگر وہ بچی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرا قیام ویسے بھی بمبئی میں زیادہ دن کا نہیں ہے۔ چند دن کے لیے میں ریاست واپس جاؤں گا اور اس کے بعد شاید علاج اور تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے لندن چلا جاؤں۔ بہرحال تم خاطر جمع رکھو۔ میں کنکٹے کی رہنمائی میں ایک شاندار ڈرائنگ ہال میں پہنچی۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر کنکٹا واپس چلا گیا، لیکن وہ بڑی لا تعلقی سے ایک کرسی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ نہ تو وہ گرد و پیش سے ہی لا تعلق ہے اور نہ ہی نہتا۔ چند لمحے بعد ایک ساملی سی لڑکی جھالروں والا پھولا پھولا سا سکرٹ پہنے اونچی ہیل کی جوتی کھٹکھٹاتی ہال میں آئی۔ کیا کھانا پسند فرمائیں گی آپ؟ میرے قریب پہنچ کر اس نے مؤدبانہ انداز میں ایک بار سر جھکانے کے بعد سیدھی کھڑی ہوتے ہوئے پوچھا۔ نواب شرافت علی کا کلیجہ بغیر تلے، میں نے جواب دیا۔ وہ تو اس وقت اشیاء خورد و نوش کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے، آپ کسی اور چیز کا حکم فرمائیے۔ اس نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تو پھر کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ جسے ایک انسان کھا سکے، جس کا قطعاً کچھ کھانے کو دل نہ چاہ رہا ہو، میں نے کہا۔ لڑکی چند لمحے نظریں جھکائے پرخیال انداز میں ٹھوڑی کھجاتی رہی، پھر چٹکی بجا کر کھٹ کھٹ کرتی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایپرن باندھے ایک چھوٹی سی ٹرے اٹھائے کچن سے نکلی۔ اس نے چٹنیوں اور مسالوں کی کئی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، چمچے اور چھری کانٹے وغیرہ میرے سامنے سجا دیے اور بیچ میں ایک پلیٹ رکھ دی جس میں عجیب سی شکل کے سرخ سرخ کباب سجے ہوئے تھے جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ان کی خوشبو اس قدر اشتہا انگیز تھی کہ میں جو ان حالات میں سوائے زہر کے کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، بے ساختہ ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے پلیٹ خالی کر دی تو لڑکی نے پوچھا کہ میں مزید کھانا تو پسند نہیں کروں گی۔ میں نے نفی میں جواب دیا۔ وہ گرم پانی میں بھیگا ہوا تولیہ لے کر آئی اور میرے ہاتھ اور ہونٹ پونچھنے لگی۔ کیونکہ میں نے کباب ہاتھوں ہی سے کھائے تھے، پھر لڑکی نے چائے یا کافی کے لیے پوچھا۔ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے میں پہنچا دوں، وہ مجھے راستہ دکھاتے ہوئے بولی۔ میں راہداری میں آئی تو عقب سے ایک سرو قد اور باوقار سی عورت ایک خوبصورت سی بچہ گاڑی کو دھکیلتی نظر آئی۔ اس نے بالوں کا اونچا جوڑا بنا رکھا تھا اور نہایت بیش قیمت ساڑی بنگالی سٹائل سے باندھی ہوئی تھی۔ وہ کسی امیر گھرانے کی معزز خاتون نظر آتی تھی، لیکن جب وہ قریب آئی تو میں نے اسے پہچانا۔ یہ وہی تھی جسے میں نے نواب کے پاؤں گود میں رکھے اور اس کے ناخن تراشتے دیکھا تھا۔ بچہ گاڑی میں تم گدیلوں سے ٹیک لگائے مزے سے پڑے سو رہے تھے، تمہارے اوپر نیچے کھلونے بکھرے ہوئے تھے، ایک بھالو تو سوتے میں بھی تمہاری بغل میں دبا ہوا تھا۔ قریب آ کر اس عورت نے بچہ گاڑی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے گفتگو برائے گفتگو کے طور پر پوچھا، آپ اسی گھر میں رہتی ہیں؟ اس کے چہرے پر پھیلی گھمبیر سنجیدگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے گویا میری آواز سنی ہی نہیں تھی۔ شب خیر، اس نے سرگوشی نما لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ سکرٹ والی لڑکی آگے میرے انتظار میں کھڑی تھی اور مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔
میں بچہ گاڑی کو دھکیلتی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے جس کمرے میں لے گئی وہاں 2 نفیس جڑواں مسہریاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف سیاہ لکڑی کی خوبصورت سنگھار میز رکھی تھی، فرنیچر بس یہی تھا، لیکن وسیع کمرہ اپنی تمام تر سادگی کے باوجود غالباً گہرے سبز رنگ کے دبیس قالین اور ایسے ہی رنگ کے باریک بھریری پردوں کی وجہ سے بہت بھلا اور پرسکون سا لگ رہا تھا۔ آپ کے سرہانے سوئچ بورڈ پر سفید بٹن لگا ہوا ہے، لڑکی نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے دبا دیجیے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر کے بورڈ چڑھایا، تمہیں بچہ گاڑی سے نکال کر بستر پر لٹایا اور خود بھی تمہارے قریب لیٹ گئی۔ بتی بجھانے کی میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، حالانکہ فی الوقت میرے ساتھ معزز مہمانوں ہی کا سا برتاؤ ہو رہا تھا۔ اس برتاؤ کی وجہ بھی میری سمجھ سے باہر تھی۔ بستر پر لیٹ کر مجھے قدرے سکون کا احساس ہوا اور میں نے شام سے لے کر اب تک کے واقعات پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کیا۔ مریم سے جدائی اور ارباب کے دردناک موت کے تصور سے میرا کلیجہ شک ہونے لگا۔ دفعتاً میرے شعور کے کسی گوشے سے سرگوشی ابھری، ارباب کی موت کی خبر ابھی تک تو محض ایک سنی سنائی بات ہے، تم نے اس پر اتنی جلدی کیوں یقین کر لیا؟ نصیر بیگ جیسے غدار کا کیا بھروسہ، شاید اس نے جھوٹ بولا ہو۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ نواب نے بھی مجھے بیوہ کے نام سے مخاطب کیا تھا، اور کم از کم آج نواب مجھے جھوٹ کے موڈ میں نہیں دکھائی دیتا تھا۔ لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ اسے بھی غلط ہی اطلاع ملی ہو۔ اس احساس سے مجھے کچھ ڈھارسی بندھی، دھیرے دھیرے میرے آنسو تھم گئے اور بالآخر مجھے نیند بھی آ ہی گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر میرا نواب سے سامنا ہوا۔ اس وقت اس کے برابر والی کرسی پر ایک اور عورت براجمان تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی لگی۔ وہ عمر کی اس منزل پر تھی جہاں جوانی اسے الوداع کہنے ہی والی تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ وہ دور تک جوانی کا پیچھا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے نہایت گہرا اور آنکھوں کو چبھنے والا میک اپ کیا ہوا تھا، بالوں کے جوڑے پر قیمتی موتیوں کی لڑی لپیٹ رکھی تھی۔ شوخ رنگوں کی بنارسی ساڑی نے اس کے فربی جسم کو نہایت عمدگی سے سنبھال رکھا تھا۔ اس کے کانوں میں ہیرے کے آویزے تھے۔ وہ کرسی کے پشتے سے ٹیک لگائے ایک لمبے سے سفید ہولڈر میں سگریٹ پھنسائے دھیرے دھیرے کش لے رہی تھی۔ وہ نیم باز آنکھوں سے یوں ایک سے دوسری چیز کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے دنیا اس کی نظروں میں بازیچہ اطفال ہو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ نواب کی یکے از بیگمات نہ ہو۔ میں نے نواب کے تاثرات سے ان کے باہمی تعلق کے بارے میں کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن نواب کے چہرے پر سرے سے کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے دنیا جہان سے لا تعلقی کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جب ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو اس نے سر تا پا میرا جائزہ لیا تھا، اور جب میں نے ناشتہ شروع کیا تب بھی وہ بدستور گہری نظروں سے میری ہی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو وہ فوراً کسی اور چیز کو دیکھنے لگی۔ میں تمہیں دودھ پلا کر لائی تھی، لیکن ناشتے کی میز پر میں نے اپنے گھر کے معمول کے مطابق تمہیں مختلف چیزوں کے چند چھوٹے چھوٹے نوالوں اور پھلوں کی کچھ کاشیں کھلانے کی کوشش کی۔ عورت میرے اس عمل کو بھی بغور دیکھ رہی تھی۔ نواب نے ناشتہ یوں ختم کیا گویا دنیا کا سب سے ضروری کام یہی تھا۔ پھر اس نے ایک طویل ڈکار لے کر بگلے کے پروں جیسے سفید نیپکن سے الٹے تولیے جیسے سیاہ ہونٹ پہنچتے ہوئے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا کر میری طرف دیکھا، پھر نیپکن ایک طرف رکھ کر خوامخواہ دانت نکالتے ہوئے بولا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ رات نیند اچھی آئی ہوئی ہوگی۔ واقعی اس دھرتی پر تم جیسے مثالی خبیث بھی کبھی کبھار ہی پیدا ہوتے ہیں شرافت علی، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ جو ایک عورت کا سہاگ اجاڑ کر اس کی زندگی کو ہر طرح سے اجیرن کر کے پوچھتے ہیں کہ رات کو نیند تو اچھی آئی۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے شعور کے کسی گوشے میں امید کی کرن باقی ہے کہ ارباب ابھی مرا نہیں، اور اسی امید کے سہارے میں گزشتہ رات سو گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر اس خیال سے کہ کہیں غیر ارادی طور پر میں پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پر نہ کھینچ ماروں، میں نے نظریں جھکا لیں۔ حالات کو اپنے حق میں بد سے بدتر بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کہیں یہ گونگی تو نہیں؟ اچانک عورت نے نواب سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی تشویش پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے یہ سوال اس طرح مضطربانہ انداز میں کیا تھا گویا میرا گونگی ہونا اس کے لیے
کسی نقصان کا باعث بن سکتا ہو۔ ارے نہیں گوہر جان، نواب نے بے ہنگم کہا لگایا، اس کے منہ میں تو پوری پون گز کی زبان ہے، لیکن شاید یہ لفظوں کی کفایت شعاری کر رہی ہے۔ حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ تمہیں تو میں نے سب کچھ ہی بتا دیا ہے۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر عورت کو گھورا۔ لیکن تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا تمہیں ہماری زبان پر اعتبار نہیں؟ اعتبار ہے تبھی تو آئی ہوں، ورنہ صرف نامنظوری کا پیغام بھجوا دیتی، عورت نے کہا، اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر نواب کی طرف دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ میری طرف دیکھے بغیر یوں کمرے سے رخصت ہو گئے گویا میں اب وہاں موجود ہی نہیں تھی، ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ وہی لڑکی جس نے مجھے ناشتہ دیا تھا میرے قریب آئی اور مؤدبانہ انداز میں بولی، اگر آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور دوستانہ لہجے میں پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ لڑکی نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر معذرت خواہانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا بتا سکتی ہوں میڈم، میرا کام مہمانوں کے آرام اور طعام کا خیال رکھنا ہے، ان کے بارے میں معلومات رکھنا نہیں۔ تمہیں اپنے بارے میں بھی معلوم ہے یا نہیں؟ میں نے جل کر پوچھا، مثلاً یہ کہ تم کون ہو، کس کی اولاد ہو، انسان ہی کی یا کسی اور کی؟ میں نے آخری بار اپنے باپ کو اس وقت دیکھا تھا جب میری عمر 5 سال تھی۔ لڑکی نے انتہائی سنجیدگی سے قطعی غیر جذباتی لہجے میں کہا، وہ شراب کے نشے میں میری ماں کو کپڑے دھونے والی موگری سے پیٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ مجھے صحیح طور پر یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بظاہر انسان ہی تھا، کیونکہ اس کی 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ اور ایک سر تھا، بالکل انسانوں جیسا، لہٰذا میں کسی اور مخلوق کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ کیا اس کے بعد تم اپنے باپ سے بچھڑ گئی تھی؟ اس بار میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس لڑکی نے غیر جذباتی ہونے کی انتہا کر دی تھی۔ مجال ہے جو اس کے گفتگو میں، اس کے لہجے میں کوئی اتار چڑھاؤ آیا ہو، یہی سمجھ لیں۔ اس نے بدستور سپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ اس رات میری ماں نے اسے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ لکڑیاں چیرنے والی کلہاڑی سے میری ماں نے اس کی کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم کر دی تھی۔ 12 برس تک اس نے اتنی مار کھائی تھی کہ میرے خیال میں اس کے جسم کی تقریباً ہر ہڈی ایک بار ٹوٹ کر جڑ چکی تھی۔ اگر آپ ناشتہ ختم کر چکی ہیں تو اپنے کمرے میں تشریف لے چلیے۔ آخری جملہ بھی اس نے اپنی باقی گفتگو کے ساتھ اسی روانی سے کہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے مجھے اٹھنے کے لیے کہا تھا۔ جب دوبارہ اس نے یہی درخواست کی تو میں اٹھی۔ کمرے میں آ کر میری سمجھ میں نہ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح وقت گزارنا چاہیے، لیکن میری یہ مشکل تم نے حل کر دی۔ تم نے میری انگلی چھوڑی اور دوڑ کر کمرے کے ایک گوشے میں کھڑی بچہ گاڑی سے کھلونے نکالنے لگے۔ تمہارے ساتھ میں بھی کھلونوں سے کھیلنے لگی، تمہیں بہلانے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی اچھل کود اور توتلی زبان میں گنتی کے چند الفاظ دہراتے بالآخر تم تھک کر سو گئے۔ تمہیں مسحری پر لٹا کر میں پلٹی ہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی اس لڑکی نے اندر جھانکا۔ تشریف لے چلیے میڈم، گاڑی تیار ہے، اس نے کہا۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں میڈم، اس نے اپنے مخصوص معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مجھے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ میں آپ کو صدر دروازے تک پہنچا دوں۔ میں نواب سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ وہ تو چند منٹ پہلے ہی کسی کام کے سلسلے میں روانہ ہو چکے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے نواب کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ چند لمحے تک میں اپنی جگہ ساکت کھڑی سوچتی رہی، پھر میں نے تمہیں اٹھا کر کندھے سے لگایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ لڑکی کی رہنمائی میں چلتے ہوئے میں نے اپنے عقب میں ہلکی سی آہٹ سنی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ شخص پیچھے آتا دکھائی دیا جسے میں خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھے دیکھ چکی تھی۔ وہ اب بھی بڑی لا تعلقی سے سر جھکائے گویا اپنی راہ پر چل رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کی واسکٹ کی جیب میں ریوالور کا دستہ جھانکنا دکھائی دینے کا مطلب یہی تھا کہ میں حکم عدولی کی کوشش نہ کروں۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پورچ میں ایک سیاہ کار کھڑی تھی۔ لڑکی نے بڑے آرام سے ادب سے جھک کر مجھے کار کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو ڈرائیور نے کار سے اتر کر میرے لیے پچھلا دروازہ کھولا، اور تب میں نے دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر وہی عورت گوہر جان موجود تھی جسے میں ناشتے کی میز پر دیکھ چکی تھی۔ میں کار کے قریب پہنچی تو گوہر جان نے اندر بیٹھے ہی بیٹھے بازو پھیلائے۔ لاؤ مننے کو میری گود میں دے دو۔ اب میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز غیر معمولی طور پر مترنم اور ملائم تھی۔
تم اب بھی سو رہے تھے، تمہیں گوہر جان کی گود میں لٹا کر میں اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ ڈرائیور کے قریب ہی ایک اور شخص بت کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی گردن نہایت کوتاہ اور بھینسے کی طرح موٹی تھی۔ میں نے برآمدے کی طرف دیکھا، وہ لڑکی اور میرے پیچھے آنے والا آدمی دروازے پر کھڑے تھے۔ گاڑی صدر دروازے کی طرف بڑھی تو لڑکی نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور تیزی سے گھوم کر دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ لوہے کا گیٹ کھلا تھا۔ گاڑی سڑک پر آ کر دائیں طرف گھومی اور چند لمحے بعد فراٹے بھرنے لگی۔ یہ سڑک نہایت چوڑی تھی، مگر اس پر ٹریفک برائے نام تھی۔ البتہ عمارتوں کا سلسلہ گنجان ہوتے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ہم مضافات سے اندرون شہر کی طرف جا رہے تھے۔ چشم بدور بہت ہی پیارا بچہ ہے، گوہر جان نے تمہیں اپنی گود میں ہلکے ہلکے ہلکورے دیتے ہوئے کہا۔ بالکل ماں کی طرح خوبصورت ہے۔ اس کا باپ بھی کم خوبصورت نہیں ہے، میں نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ کبھی موقع ملا تو تمہیں اس سے ضرور ملواؤں گی۔ مرے ہوں سے ملنا ممکن ہوتا تو اس دنیا کے دکھ آدھے نہ رہ جاتے، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں نے اسے گھورا، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، گویا اسے میرے متعلق سب کچھ معلوم تھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ در حقیقت کون تھی۔ اس سے یہ بات پوچھتے ہوئے ایک تو مجھے احساس کمتری سا ہو رہا تھا، دوسرے مجھے اندیشہ تھا کہ وہ بھی اسی لڑکی کی طرح فلسفہ بگارنا شروع نہ کر دے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی کہ ہم کس علاقے سے گزر رہے ہیں، اور اگر دوبارہ نواب کے عشرت کدے کی طرف آنا پڑے تو کن کن نشانیوں کی مدد سے راستہ طے کیا جائے، لیکن میں کوئی اندازہ نہ لگا سکی۔ ایک تو شہر پوری طرح میرا دیکھا بھالا نہیں تھا، اور ویسے بھی بمبئی کی سڑکیں نہ جانے مجھے کیوں ملتی جلتی لگتی تھیں۔ راستوں کی کچھ نشانیاں متعین کرنا بھی محال ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ کار خلاف توقع خاصی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، وگرنہ اس کے ظاہری حلیے سے تو یہی لگتا تھا کہ چلنے کے بجائے رینگتی ہوگی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ دیگر بہت اچھی کاروں کے مقابلے میں برائے نام آواز پیدا کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالآخر میں نے گوہر جان سے پوچھ ہی لیا۔ میرے گھر، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ تمہارا گھر کہیں خلا میں تو معلق نہیں ہوگا، میں نے کھا جانے والے لہجے میں کہا۔ میں نے جگہ کا نام پوچھا تھا۔ اس نے ناپسندیدگی کی نظر سے میری طرف دیکھا۔ تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ فی الوقت میں تمہیں ایک بھیانک قید خانے سے چھڑا کر لے آئی ہوں؟ تمہیں میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کی کاٹ بدستور برقرار رکھی۔ میں نے اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک قید خانہ دیکھ رکھا ہے۔ میرے لیے تو ساری دنیا ہی ایک بہت بڑا قید خانہ ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا، گویا کوئی کڑوی گولی نگلی ہو۔ ایک تو ساری زندگی عاشق مزاج مردوں اور ستم رسیدہ عورتوں سے فلسفہ سنتے سنتے میں تنگ آ گئی ہوں۔ وہ ناگواری سے بولی، فی الحال تم خاموشی سے بیٹھو، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ خاصے طویل سفر کے بعد کار تنگ سی گلیوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہوئی۔ چند منٹ ادھر ادھر چکرانے کے بعد پیلے پتھروں سے بنے ہوئے بلند و بالا مکان کے سامنے جا کر رکی۔ مکان کا دروازہ کئی گز کی بلندی پر تھا اور اس کے دونوں طرف دو چبوتروں پر پتھر سے بنے ہوئے دو شیر نصب تھے۔ کار سے اتر کر اس نے تمہیں میری گود میں دے دیا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اندر سے یہ مکان بہت بڑے کنویں سے مشابہ تھا، جسے سطح زمین سے نیچے کھودنے کے بجائے زمین کے اوپر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مکان کی تینوں منزلوں کی بالکونیاں دائروں کی شکلوں میں تھیں، جن سے نیچے پکے صحن میں جھانکا جا سکتا تھا۔ صحن میں کھڑے ہو کر اوپر آسمان کا صرف ایک بڑا سا گول ٹکڑا دکھائی دیتا تھا۔ یہ حقیقت مجھے بہت بعد میں جا کر معلوم ہوئی کہ یہ مکان واقعی ایک اندھا کنواں تھا، جس میں گرنے کے بعد کوئی واپس باہر نہیں جا سکا۔ گول صحن میں آمنے سامنے دو جگہوں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ گوہر جان کی رہنمائی میں دوسری منزل کی بالکنی میں پہنچی۔ بائیں ہاتھ پر کمروں کی قطار اور دائیں طرف بالکنی کا جنگلہ تھا۔ بیشتر کمروں کے دروازے کھلے تھے اور ہر کمرے میں ایک یا دو لڑکیاں موجود تھیں۔ کوئی اپنے آپ کو متاع رائگاں کی طرح بستر پر بکھیرے پڑی تھی، کوئی سنگھار میز کے سامنے بیٹھی اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی لباس سے بے نیاز پسینے میں شرابور ورزش میں مصروف تھی۔
ہمیں دیکھ کر کئی لڑکیاں لپک کر دروازے میں آ گئیں۔ یہ سب جوان اور حسین تھی، مگر ان کے چہرے پھیکے پھیکے، ہونٹ بے رس اور آنکھیں کھنڈر کھنڈر سی تھیں، گویا کوئی خون آشام سوتے میں ان کے سارے وجود کی تازگی اور چہرے سے تب و تاب چوس گیا ہو۔ میں نے اپنے عقب میں ان کی آوازیں سنی، نو گرفتار قفس تیری خدا خیر کرے، ہائے ہائے چال تو دیکھو، کمرہ شاخ گل کی طرح لچک رہی ہے، 2 قدم میں نرت بھاؤ بتا دے۔ بچے والی ہے، حالانکہ ابھی خود بچی ہے،